بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رمضان کے فضائل میں مختلف احادیث بیان کر رہے تھے۔ آج وہ روایت ہے، بہقی شریف کی روایت ہے، جس میں روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو شفاعت کا اذن دے گا قیامت کے دن، تو یہ دونوں چیزیں بندے کی شفاعت کریں گی اور گواہی دیں گی کہ یہ روزہ رکھنے والا اور قرآن پڑھنے والا تھا۔ روایت ہے وعن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعتہ طعاما وشہوۃ بالنہار وشفانی فیہ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل وشفانی فیہ فیشفعان۔ رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے، اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ بس دونوں کی سفارش قبول کر دی جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی سفارش روزہ اور قرآن کرتے ہوں گے۔ قرآن اس کی سفارش کرے گا جو قرآن کو پڑھے گا اور قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنائے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا۔ روزہ اس کی سفارش کرے گا جو روزے کا اتمام کرے گا، وہ روحانی اتمام بھی ہوگا، جسمانی اتمام بھی ہوگا۔ صرف منہ بند رکھنے سے یا شہوات سے رکنے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ روزے کے روحانی تقاضے بھی پورے کرے گا، تو پھر اس کے حق میں روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کرتے ہوئے اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی قیامت کے دن قرآن اور روزے کی شفاعت پانے والوں میں سے قرار پائے۔